اور جو برائی کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے لیے وبال کسب کرتا ہے، اور اللہ تو بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ اور جس نے خطا یا گناہ کر کے اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا تو یقیناً اس نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ خود کو ہی غلطی میں ڈالتے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب و حکمت نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کی تعلیم دی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ان لوگوں کی بیشتر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقہ، نیکی یا لوگوں میں اصلاح کی تلقین کرے، اور جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو اسے ان قریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور ہم اسے جہنم میں جھلسا دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ صرف شرک سے درگزر نہیں کرتا، اس کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں دور تک چلا گیا۔ وہ اللہ کے سوا صرف مونس صفت چیزوں کو پکارتے ہیں، اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس پر لعنت کی، اور اس نے اللہ سے کہا، میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا، اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور انہیں آرزوؤں میں ضرور مبتلا رکھوں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے۔ اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا بس یقیناً وہ سری نقصان میں رہے گا۔ وہ انہیں وعدوں اور امیدوں میں الجھاتا ہے، اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے بس فریب پر مبنی ہوتے ہیں۔